الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت فرمائیے گا، پڑھیے صلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا صابر و جزوان انبیاء کرم شفیع معظم تاجدار وطہر سرور کائنات باعث تخلیق کائنات و صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آپ دی پیاری اور بلند بارگاہ میں چلا کہنا درود پیش کرنے میرے سیدی زندت الاحترام صدر محفل جانے پرگردہ یا روش بلایت پیر طریقت اور حضرت سید نہایت ہے کرینا دوست کرینا بھائی حضرت علامہ مولانا پیر سید امتیاز حسین بخاری زیدہ مائتو آپ تشریف فرمانی کریمہ کا علیہ السلام ناکان مصطفیٰ تشریف فرما علماء کرامی تشریف فرمانے میں سب دنامت ہوا. دعائے رب کریمہ کا علیہ السلام سترہ اللہ کریم علماء حردار سایہ ساڑھے سینہ میں تعدید قائم اور دائم فرمائے. اور کریمہ کا علیہ السلام کے بلبلان اللہ کریم حضورہ کا علیہ السلام اللہ کریم اواز جہد نیت محبت لج پل کریمہ کا علیہ السلام کے غلاموں ملاد شریف کا موسم الحمدللہ جاری و ساری. ہر عام و خاص کریمہ کا علیہ السلام کا ملاد منا رہے اور یار دا ملاد نان دا انہا کبھی اسے ہی طرح ہے اس طرح کے اہل سنت منا رہے. یہ میلاد صرف اسی نے بنایا اللہ کریم نے ازل تو لے کے ہوں تک 1500 سال پہلے بھی میلاد بنایا.
یار دیا ناتا دی صورت دی قرآن کا نزول فرمایا الحمدللہ دی اگلی فلیکے نے بندہ سے سیتے گیرہ در گیرہ سارے دا سارا قرآن دی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ناتے مصطفیٰ عارف گڑی میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کہ زیران زبران صدران مدام سبشام تیری بچ آئیاں آما لوگ آن خبرنا کائی دخوا سارا مزا پائیاں یعنی کہ سارے دا سارا قرآن ایک مسلسل ناتے مصطفیٰ اسے ہی گلستان دل چون لکھایا کریمہ دا تلاوت کرنے دا شرف حاصل کرتا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فرمایا اسی اپنی امانت کو پیش فرمایا زمین آسمان سے پہاڑاں فرمایا فابین ان یحملنها فرمایا انہاں نے میری امانت چکن کو انکار کر دیتا فرمایا صرف انکار انہاں کی تھا فرمایا واشفقنا منها اے ڈر گئے پھر فرمایا وحملها الانسان فرمایا اس امانت کا بوجھ کر انسان نے چک لیا اور گلے انسان نے اس امانت کا بوجھ چکیا ہویا اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر مظہری آپ ارشاد فرما دیں کہ گلے انسان نے اس عبادت کا بوجھ چکیا ہویا کہ ونحن نسبح بحمدہ ونقدس لہ اس زمین آسمان کا ذرہ اللہ کی عبادت کیوں پیا کرتا ہے اگر گلے انسان نے ہی صرف عبادت کا بوجھ چکیا ہویا چنند پرند ہوا ذرے حور و ملائکہ اللہ کا ذکر کیوں پہ کر دے آپ ہی صوفیہ مذہب علی کی رسالت فرما دینے کہ اصل دے وچ عبادت الہی کا بوجھ نہیں اصل دے ویارے اللہ کریم نے رسالت فرمایا اے زمین آسمان پہاڑوں کیا میرے عشق کا بوجھ چک لو گے انہاں نے عرض کی یا اللہ اگر چک لئیے تے عطا کرے گا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اگر تے فرما برداری کرو گے تے او جنت کے نظارے تیار جے نا فرمانی کرو گے تے دوزخ کے نظارے تیار انہاں نے عرض کی یا اللہ تے جنت کے نظارے تے وارث تے دوزخ کے نظارے تو ڈر لگتا فرمایا واشفقنا منها اے ڈر کے پھر فرمایا وحملها الانسان اس ویلے آدم دی روح بولی یا اللہ کوئی نہیں تیرا پار چکدا یہ تو آنکھیں تے میں چک لواں میں مبارکباد دینا بھائی محمد یاسر صاحب بھائی محمد عرفان اور دیگر نکلنے انہیں دے معاونین نے میں سب دینا متواقف نہیں ہوں کریمہ کلی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ کریم انہیں محفل ملاد مصطفیٰ سجانا اور منانا اپنی بلند و بارگاہ دل قبول منظور فرمائے اور واقعی ہی مبارکباد مستحق نے چونکہ پہلے جری انہیں دے ڈیٹ نہیں ہوئی سی بارش دی وجہ تو مسئلہ بن گیا تو اس واسطے اس دن میں بھی حاضر نہیں ہو سکیا اسی انہیں مبارکباد دین آیا اور اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد میں منانا واسطے آیا جیڑا تے حضور دا میلاد منانا واسطے آیا ذرا ہاتھ دی زیارت کراؤ تو کچھ جا بولو ذرا سبحان اللہ آپ سب ایوی ڈبا کی خیال ہے آؤ میرے بخاری ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریمہ علیہ السلام دا صدقہ حضور علیہ السلام دے ذکر خیر دا صدقہ اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے اور ماشاءاللہ نہایت ہی اچھا ساؤنڈ بہت ہی اچھا ساؤنڈ ہے اللہ کریم اللہ شاہ صاحب کے کاروبار کے مزید برکت عطا فرمائے حضور علیہ السلام کے غلاموں میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وحامل اس ویلے آدم علیہ السلام نے روح بولی یا اللہ کوئی نہیں تیرا پار چکلا تو میں چکلا قدرت نے ارشاد فرمایا آدم ساری مخلوقات میں چکو کمزور کیویں میرے عشق دا بوجھ چکلے گا تو تانوں پتہ ہے کہ اونٹ مستے ہوئے تے من دی بجائے دو من پار چک لے آدم علیہ السلام نے اودے جمال وال ویکھیا عرض کی یا اللہ اونج تے نہیں چک سکدا پر جے تو چکاویں تے پھر چکلا
اس بات کو سمجھ لو پھر اگے انشاءاللہ تعالی کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کریمہ کا علیہ السلام کے غلاموں حضرت آدم علیہ السلام اتنا فرمایا کہ عرض کی یا اللہ مجھے نہیں تو سکتا وہاں حمل انسان مجھے نہیں تو سکتا پر یہ تو کام ہے پھر جو کلمہ حضور علیہ السلام کے غلاموں اللہ کریم نے قرآن میں بڑا سمجھ رہا پیش فرمایا یہ بولو سبحان اللہ تے پڑھا قرآن حرکت کرنا زندہ بندے دی نشانی ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے بولو مجھے پتہ چلے میں جو جی جاگ دی قوم چاہ کے بیٹھا ہوں سیانے بڑے ہونے کے لیے تسی بیچ ساڑھے پردہ رکھیں اس گلو تسی بڑے سیانے نکلے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ودی نصرتی خیرانے تو سبحان اللہ بولنا دے نال بندہ مردہ یہ تے پکی بات ہے نا جڑا حضور کا میلاد منان واسطے آئے نا ذرا اونچا جا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے اونچا جا بولے سبحان اللہ میں دعا دینا شاہ صاحب آمین آپ پڑھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی قبول ہو جاوے گی یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھا کے اونچا جا بولے نا سبحان اللہ اس سے مہینے مدینے دی زیارت عطا فرما جڑا اے سوچا بولے ہاتھ اٹھا کے بولے اپنی امی دے نال عمرہ کر کے آوے جڑا اے سوچا بولے ہاتھ اٹھا کے بولے اپنے مرشد دے نال عمرہ کر کے آوے مال کا تو مال کی علیہ القدوس سے تیرا کی جاندہ جڑا ہاتھ اٹھا کے بولے سب اونچا بولے آج رات سو جاوے جو دی خواب دیتے مصطفیٰ آ جائے ماشاءاللہ کام ایتھی کی رکھے بڑا قرآن میں بابت بڑی ہے کہ بلا شاہ صاحب میں نہ پڑھتے کہ میں جارت کی حساب کتاب ہے میں پرسوں چنوٹ سا راتی میں شاہ صاحب دے حکم دے نالی راتی رہیا گرایا سن پڑھنے بارگاہ دے چاہتوں میں کل میں اسرائی عالم کی جان لاہور تو کتے پھر پرسوں میں اکاڑا مار تو میں نے اتنی کہ سبحان اللہ دے چلوں گے تاکہ میرا اسرائی عالم کی تا گزارا ہو جلدی سور بچ آ جاؤ تاکہ میں بھی سور بچ آ جاؤں اور اچھا بولو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ وَعْدَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بندہ میرے عشق دا بوجھ چک لوے گا اج دی اللہ چک لواں گا میں وے جنت چھڑنی پوے گی اج دی اللہ چھڑ دیواں گا میں 350 سال سجدے دے وچ رونا پوے گا اج دی اللہ رو لواں گا میں پتر دے حلق دے تے چھری لگی پوے گی اج دی اللہ رکھ دیواں گا فرمایا دے اگ وچ چھالا ماریاں پین گیاں اج دی اللہ مار دیواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جگائیاں سہنیاں پین گیاں اج دی اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف نے بلکہ مصر دے بازاراں دے وچ وکنا پوے گا اج دی اللہ وچ جاواں گا فرمایا آرے ہیٹھاں بھی آنا پوے گا اج دی اللہ آ جاواں گا فرمایا کئی ماں کا پتھر سینے دے تے رکھنا پوے گا اج دی اللہ رکھ لواں گا فرمایا کوڑے کھانے پین گے اج دی اللہ کھا لواں گا فرمایا یار دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں اج دی اللہ سہ جاواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پڑے گا اج دی اللہ آ جاواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی اج دی اللہ ویکھ لواں گا فرمایا 6 مہینے دا علی اصغر دینا پوے گا اج دی اللہ دے لواں گا فرمایا 18 سال دا علی اکبر دینا پوے گا اج دی اللہ دے لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا اج دی اللہ پڑھ دیواں گا وہ تو قدرت دی آواز ہے فرمایا جو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا تے میں فرشتیاں کول سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے فرمایا جتن
مسجود ملائکہ نہ فرمایا تینوں رب کون آکھے فرمایا جب میں فرشتے کو تینوں کھائی سجدے نہ کراواں تے مینوں کون رب آکھے قبلہ شاہ جی بچہ چھوٹا ہوئے تو کام بڑا کر دے ابا بچو بڑا راضی تے پھر بھی پیار نے جڑ کے مار کے آ گیا تینوں کالیاں نے بڑا ہو کے کر لیں جدو بندے نے عشق دا بوجھ چکیا نا جی قدرت وچ بڑی راضی پھر بھی پیار نے جڑ کے ماری فرمایا انہو کان ظلوما جہولا او جاہل انسان نہ اپنی جان تے ظلم کر لے تے جے شکر گڑھ دی زبان دے وچ آکھاں تے فرمایا عشق کر لے تانوں کسے دا ڈر تے نہیں کی خیال ہے جی مجھے ڈر ہوئے تے مینوں تے شادی ہو جنہ دیتے حملے ہو چکے تانوں تے کسے دا ڈر نہیں ہونا چاہیے بھائی اس کو لنگر شنگر پکیا پھر تے بولو سبحان اللہ تسی آندے ہو لنگر دی آسرا تھوڑا ہی آسرا کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو ہو جاتا ہے اچھا جیڑا کھا کے آنا حلال کر کے اچھا جا بولے سبحان اللہ فرمایا او جاہلہ انسان اپنی جان دیتے ظلم کر لے عارفہ دے سلطان نے بڑا مٹھا جا ترجمہ کیتا جا اجازت ہوئے تو سناما اچھا بولو سبحان اللہ عارفہ دے سلطان فرمایا عشق مہینے میں قربان ہونا تھی باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں بھائی محمد یاسر صاحب اور بھائی محمد عرفان صاحب میں نے کہہ دے اسان کے جناب ولا حضور آقا علیہ السلام نے تو گل سنانی اسے حوالے دے نال میں عشق مصطفیٰ دی گل کر دے حسن ہووے عشق چل کے آپ آ جاتے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے حسن ہووے تو نخرہ آت یا جاندہ لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پھر اتنا سونا کہ بنان والا بنا کے تو سامنے بنا کے آکھے منو تیرے رب ہون دی قسم ہے تیرے ورگا دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں ایڈا سونا بنایا کہ رب نے اوہ ورگا دوسرا بنایا ہی یوسف علیہ السلام کتنے سونے ساتھ امام غزالی نے تفسیر یوسف دے وچ ارشاد فرمایا کہ یوسف ایڈا سونا کہ ہنیری گلی دے وچوں گزرے تے جدھروں گزرے تے چاننی کر کے رکھ دے پیچھے مصری مائی نے آگے ہاتھ رکھا تھے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی وے یوسف وے آپ بنے یا کسے بنایا ہی آپ بنے کسے بنایا یوسف علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھے تو فرمایا نہیں مائی اجے تو یوسف دیکھے بنان والا دیکھ لمے تے لکھاں یوسف ہی بول جاویں لکھاں یوسف بولو جا ایڈا سونا یوسف اعلی حضرت والد مولانا نقی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام معراج تے گیا تو یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی میرے والے ویکھے تے یوسف علیہ السلام نے حضور والے ویکھے تے اے اس طرح کر کے اکھاں نیویں کر سبحان اللہ حضور نے فرمایا یوسف دیکھدا نہیں عرض کی یا رسول اللہ اپنے آپ تے مان بڑا اپنے آپ تے فخر بڑا پر مازاق دینے نہ والے مان تے فخر کیوں نہ کردا تینوں ویکھیا جو کوئی نہیں سی
تینوں ویکھیا جو کوئی کسی ایڈا سونا بنایا کہ رب نے اودے ورگا دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں فتح مکہ دا دیارہ مکے دی گلی دے وچ فضالہ بن عمیر اجے نے میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اس گلی دے وچ ایک عورت ہے فضالہ اس عورت دا بڑا دیوانہ ہے ایک دن جا کے آخیا بی بی میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا ہوں عورت کہنے لگی فضالہ کہ میں شادی کہاں کروں گی جماعت اللہ سے محمد اللہ او مسلمانہ دے رسول نے قتل کر کے فضالہ آخر کہ فتح مکہ دا دیانے تے رش بڑا دل وچ خیال آیا کہ خنجر مارا کام مقام کیڑا کسی نے پتہ چل رہا ہے اے فضالہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے طواف کعبہ کرے تے فضالہ آکے تے حضور آقا علیہ السلام کے پیچھے آکے تے باہر کرے میرے کریم آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے فرمایا فضالہ کدھر فضالہ نے وہ شادی ہوئی جواب دیتا جڑے آج کل بستر بن مسیحاں وچ لوگ آ کے کہندے نے اسی اللہ اللہ کرنے فضالہ جب رک پہ تے جلدی ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نا اللہ اللہ پیا کردا سا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فضالہ نبی نے جھوٹ نہیں بولی دا نبی وہی ہوندا جڑا بیٹھا فرشاں ہوندا تے گل عرشاں دے سنا دیندا ہے فضالہ آخر رب کعبہ دی قسم اج میرے کریم آقا علیہ السلام نے ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ میرے سینے دے تو سائیڈ سے نہیں کیتا اللہ کریم نے میرا سینہ محمد مدینہ بنا کے رکھ چھڈیا اے فضالہ میرے نبی دا کلمہ پڑھدا جاوے کہ عورت سامنے نظر آ گئی اج فضالہ نے اودے والے ویکھے کوئی نہیں عورت سامنے آ کے کہنے لگی فضالہ اگے تیرے سامنے نہیں سایونی مینوں ویکھن نوں ترسدا رہنا تیرے والی کی دیکھا او ویکھیا ہے کہ رب نے جے ورگا دوجا بنایا ہی ایڈا سونا بنایا کہ رب نے او دے ورگا دوجا بنایا ہی کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کے پھر حسن ہوے تے عشق چل کے آپ پھر حسن اپنی جگہ بیٹھا ہوا تے جناب والا عشق روح بدل کے آ رہا کدے او کرن ٹپیا جناب والا ٹپدا خواجہ ویسے کرنی بن کے آ رہی ہے عشق دا نام بھی ابو بکر صدیق عشق دا نام ہے عمر فاروق عشق دا نام ہے جناب والا عثمان ہے عشق دا نام ہے علی عشق روح بدل کے آ رہی ہے تے حسن اپنی جگہ بیٹھا ہوا لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے نماز پڑھن واسطے تشریف لے کیا کریم آقا علیہ السلام دا بچیاں نال بڑا پیار پر بچیاں دا حضور دے نال بڑا پیار میرے کریم آقا علیہ السلام کا بچے نے استقبال کرنا کہنا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کریم آقا علیہ السلام کا استقبال کرنا یہ اس تو قبل حسن کے حوالے دے نال بڑا سناوا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف وال جا رہے ہجرت کر کے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں مکے اور طور پہ دو راہی ایک رب دا ایک رب دے ماہی دا مکیوں ٹور پہ دو کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ السلام سفر کرتے جا رہے چلتے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا صدیق بھوک لگی عرض کی یا رسول اللہ او سامنے ککھاں دی کلی نظر آ رہی تے یا رسول اللہ اجازت ہوے تے ککھاں دی کلی تے جا کے پوچھ کے آواں کچھ کھان واسطے مل جاوے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اجازت دی سیدنا صدیق اکبر گئے تے جا کے دروازہ کھٹکایا اندروں آواز آئی آکھیا مائی جی مکے دے رہنے والے مدینے دے مسافر آتے کچھ کھان واسطے مل جاوے مائی نے دروازہ کھولا تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے چہرے انور تے جناب والا نظر پے گئی تے مائی نے آسمان والے دیکھیا بھائی یاسر صاحب مائی کول کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بناندا تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیندی
ایڈے سونے پرونے خالی نہ جان دے جنہاں لوگوں نے عمرہ کیتا کہ انہوں نے پتہ ہے کہ عرب شریف دے لوگ جنہوں نے بڑے مہمان نواز ہوندے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں مائی جی نے پہلی بار اپنی زندگی دے وچ اپنی غریبی دے تے ترس آیا تے مائی جی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میں صدقے تے میں واری جاواں میرے کارخان وچ سے کچھ نہیں سیدنا صدیق اکبر نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مائی آخر یہ کارخان واسطے کچھ نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مائی صدیق مائی کہہ رہی ہے کارخان واسطے کچھ نہیں تے او سامنے میں ایک بکری نظر آ رہی بکری نظر آ رہی ہے تے مائی نو آخر اجازت ہوگئے تے اسی دودھ چوکے تے پی لیں مائی کریم آقا علیہ السلام نے ڈائریکٹ اعلان کر کے تے کہنے لگی میں صدقے تے میں واری جاواں بکری دودھ کوئی نہیں دیندی بکری دودھ نہیں دیندی میرے کریم آقا علیہ السلام نے مائی والے دیکھا تے فرمایا مائی تو اجازت دے تے دودھ چونا میرا کام ہے مائی کہنے لگی میں باری کے میں صدقے جاواں ایک بکری بڑی طاقت کے بڑی کمزور ہوگی اتنی وڈیری ہوگی کہ بکری اٹھ نہیں سکتی اگر بکری دودھ دین والی ہوئی تو میرا خامد ابو بابد بکریاں چارن واسطے گیا کہ یہ بکریاں دے ریوڑ دے نال جاندی میں صدقے جاواں بکری دودھ نہیں دیندی میرے حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا مائی تو اجازت دے تے دودھ چونا میرا کام ہے مائی کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں مائی کہنے لگی اچھا پھر جے چویا جاندا جے چولو تسی سبحان اللہ ایک باری گھر جا کے ضرور بولیا اے تے محفل سن جاؤ سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیا اونج کئیاں دا خیال ہے جے تیل لاوے تے مولوی لا سلوک بڑا جو بھائی یا صاحب کتے گئے سلوک بڑا جی نعرہ تکبیر شفقت اور محبت کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مائی تو اجازت دے مائی کریم آقا علیہ السلام نے ڈائریکٹ کلام کر کے کہنے لگی جی بکری دودھ کوئی نہیں دیندی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مائی اجازت دے مائی کہنے لگی اچھا جے چویا جاندا دیتے چولو مائی کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں آپ نے دل کے وچ آکھیا کہ اچھا جے دے بھی لیا تے کتنا کو دے رہے گی اگر دے بھی لیا تو کتنا کو دے لبے میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں حضور آقا علیہ السلام نے بکری والے دیکھا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اے بکری والے اس طرح اشارہ کیا بکری نے سانس لئی سانس دے جو ہوا گئی ہوا دے جو نبوت دی خوشبو گئی بکری نے سر چوکے تے حضور والے دیکھیا تے میرا ایمان پہ میرا وجدان آکھدا بکری سر چوکے آندی کدھر اوئی تے نہیں آ گیا یعنی 1,24,000 کموں پیش انبیاء کرام دین نوں ترس دے رہے کدھر اوئی تے نہیں آ گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے بکری والے اشارہ کیتا فرمایا تو تانوں پتہ بکری جانور جدوں بولدی تے میں کر کے بولدی میرے کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا تے بکری کہنے لگی جی میں فرمایا ہاں دوسری بار میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے اشارہ کیتا تے بکری کہنے لگی جی میں فرمایا ہاں تیسری بار میرے کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا بکری کہنے لگی سونیا میں تو بکری کہنے لگی سونیا تیسرے لڈوں تو دیندی رہی سارے پوچھ دے رہے سونیا بڑیری ہو گئی سونیا پچھدا ہی کوئی نہیں اس واسطے کہہ رہی ہے پیچھے تو پھر رو کے کہنے لگی میں کھوٹی تے میرا دل ہے پر سونا
اللہ جبال کریم آقا علیہ السلام نے غلامہ میرے حضور اس بکری دے کول چلے گئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جا کے تے بکری دے پھیری دے ہاتھ پھیریا تے بکری دیاں جناب والا تھانا دے وچ آپ دودھ آ گیا تے اودیاں پچھلیاں لتاں کھل گئیاں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق مائی نو آکھو ذرا برتن لے کے آئے حضور نے فرمایا انہا فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مائی جی ذرا برتن لے کے آیا جے مائی اندر گئی تھی اندر ایک پلیٹ لے کے آئی کریم آقا علیہ السلام نے باندھ دیتی مائی اندر گئی تھی ایک ڈول لے کے پھر اندر گئی تھی ایک جناب والا پتیلی لے کے آئی ان مائی اندر جاوے برتن لے کے آوے تو حضور بردے جاون مائی اندر گئی تو باہر نہ آوے صدیق اکبر نے فرمایا مائی جی برتن لے کے آؤ نا تے مائی اندروں بول کے کہنے لگی میں کی کراں میرے گھر دے برتن ہی مک گئے میرے گھر دے برتن ہی مک گئے اور شارحین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک پڑھ کے اس طرح پہ لگدا کہ کریم آقا علیہ السلام نے اس بکری دا دودھ دا کنیکشن ہو جائے کوثر دے نال ملا دیتا ہے اور کیوں نہ کوثر دے نال ملاوے انا اعطینا کل کوثر اور وارث ہی کوثر دا کریم آقا علیہ السلام نے غلام میرے کریم آقا علیہ السلام نے آج آپ اس بکری دا دودھ پیتا سیدنا صدیق اکبر نے بلایا تے میرے کریم آقا علیہ السلام مدینے بن اے بکری دا جناب والا سارا واقعہ ایتھے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں اے مائی دا نام سیرت دی کتاباں نے ابن معبد لکھیا اے مائی دا خاوند ابو معبد شام نے بکریاں چار کے آیا انہیں اپنے گھر دے وچ جھانتی ماری تے انہیں کوئی عجیب جا نور نظر آیا تے مائی وال دیکھ کے کہنے لگدا اج کوئی گھر آیا سی مائی کہنے لگی ہاں غیب الغیب لیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا دو کڑیاں میرے گھر دے وچ رک کے کر گیا نور اجالا کہنے لگا دسو کون ہے مائی کہنے لگی تن میں کی دساں کون ہے آپ سوچ کے صبح دا ہو کے ٹر گیا اجے تک چانن نہیں پیا مکدا میں کی دساں کون ہے وہ کہنے لگا دس بولدا کتے ورگا ہے ٹردا کتے ورگا ہے کھاندا کتے ورگا بیٹھا کتے ورگا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ابو معبد بول کے کہنے لگا دس او دا نام کی تے مائی دے دل وچ خیال آیا ہاں ہائے میں نام پوچھنے بھول گئی ہیں مائی نے اپنے خاوند کو کہہ دیا میاں صاحب آپ کریم آقا علیہ السلام دا نام رکھ لیا تے کہنے لگی آج ساڈے گھر مبارک آیا اللہ کرے تواڈے گھر بھی آ جاوے مائی کہنے لگی ہاں آج ساڈے گھر مبارک آیا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں مبارک دا مایا برکت والا تے کہنے لگی اج انہیں دیکھے نا حضور دی برکت ویکھی تے انہیں اپنے کول آپ نام رکھ لیا مبارک کہنے لگی اج ساڈے گھر مبارک آیا کہنے لگا دس بول دا کتے ورگا سی ٹردا کتے ورگا سی مائی میرے کریم آقا علیہ السلام دا حسن حضرت ابو معبد کو سبحان لگی میرے کو تو الفاظ نہیں کہ میں ترجمانی کراں میرا دل کرتا ہے کہ میں عاشق رسول کے قلوب الفاظ جناب بڑا ادارے لے لوا حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالی میرے کریم آقا علیہ السلام نے جناب بڑا حسن دیکھا کہ حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالی بڑا مٹھا جیسا جمع کیتا آمر مانے کی طرح دساں ہوتے تک موتیاں دیاں اے ہیں لڑیاں او دے موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے رام وچ ہورا رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری دلاں نوں اس طرح کٹدی کٹاری جگر دل بندے مائی آمینہ دا دے قابلے ہے او پیاری فاطمہ دا زلیخا او سمجھے وے خلیدی نہ پچھے یوسف شامی مدینے شہر دے بچرے نوالا خدا دے عرش
کہ تنوں دساں دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے راواں وچ حوراں رہن کھڑیاں کریم آقا علیہ السلام نے غلام بڑے انصار دے نال کرنا تے اس مائی نے میرے کریم آقا علیہ السلام دا حسن فرمایا اے مائی جناب والا اللہ کریم نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ پیسے آئے گئے اے مائی سودا خریدن واسطے اپنے قبیلے وچ گئی تے قبیلے وچ سودا نہ ملیا اے مائی اپنے بچے نوں لے کے تے مدینہ شریف دے بازار دے کریم آقا علیہ السلام نے غلام دا بچہ نال تے دے بچے نے اس طرح انگل ہلا کے کہنے لگا اماں او وے کون ہے مائی نے فرمایا وے کون ہے آکھیا اماں اے اس دن نہ مبارک دے نال آیا سی مائی نے اپنے بچے نوں نال لے کے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر مائی آگ دے مبارک دکھے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مائی کس مبارک دیا گلاں بھائی کرنی آگ دے او تیرا تیرے نال آیا آ کے ٹر گیا اجے تک میری کلی دی وچ جان نہیں پیا مبدا حضرت سیدنا صدیق اکبر لے کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے جناب والا اسماعیل نے کلمہ پڑھیا شان بھریا آ گئی اے دا خامد جناب والا بکریاں چار کے آیا اور پہلے دیانے والا نور نظر آیا کہنے لگا آج پھر مبارک آیا سی فرمایا آج مبارک نہیں سی آیا میں او دے کھول گئی سا کہنے لگا مینوں کیوں نہ لے کے گئی کہنے لگی فکر نہ کر میں بوا ویکھ کے آئی کلی ویکھ کے آئی ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں ساری دنیا محمد آخدی ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں ساری دنیا محمد آخدی میں عرض کر رہا کہ جنہیں ویکھیا ہو بھی دیوانہ تے جنہیں نہیں ویکھیا ہو بھی دیوانہ ایڈا سونا جو بنایا کریم آقا علیہ السلام دے غلام کوئی بھی کام ہے پہلے کر لو پھر بندہ اچھا نہیں لگتا ڈسٹرب بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ مہربانی فرماؤ توجہ ہے جی کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایسا بنایا کہ اودے نال دوسرا بنایا ہی کوئی جن نے حضور نو ویکھیا او بھی حضور دا دیوانہ جن نے نہیں ویکھیا او بھی حضور دا ہی دیوانہ میں بچیاں دے حوالے دے عرض کر لگا سا کہ کریم آقا علیہ السلام دا بچیاں دے نال بڑا پیار مدینہ شریف دے کریم آقا علیہ السلام دا ہوے گا اس دور دے کو کھلا میدان کریم آقا علیہ السلام نے نماز پڑھن واسطے تشریف لے کے آنا کرنا تے بچیاں نے حضور آقا علیہ السلام کا استقبال کرنا آخنا کرنا اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ کریم آقا علیہ السلام نے اتنا پیار کرنا کہ کریم آقا علیہ السلام نے کسی نے پٹلیاں میں جفا مارنا نہ کسی نے حضور دے تنگاڑے چڑھ جانا کریم نے لیٹ جانا تے انہاں نے حضور دے سینے دے لیٹ جانا انج کجرور دے وچ رہنے والے جڑا نبی غیراں دے پتراں نال اتنا پیار کردا فاطمہ دے لالا نال کنا پیار کردا ہوے او فاطمہ دے بچیاں نال کنا پیار کردا ہوے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بچیاں نال پیار کرنا حضور آقا علیہ السلام دے غلام انہاں بچیاں دے چھوٹا جا بچہ نام ہے عبد القدوس عمر 7 سال یہودی دا پتر کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں انہاں بچیاں نے حضور دا استقبال کرنا تے کہنا اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ اس بچے نے بھی کہنا اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ ہے یہودی کا پتر لیکن کریم آقا علیہ السلام دا استقبال کرنا لجپال کریم آقا علیہ السلام نے نماز پڑھن واسطے آنا کرنا تے اے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام اس بچے نے جا کے دوڑ کے نہ لینے باغ پکڑ کے تے اے اس طرح کر کے بغل وچ دے لینے لجپال کریم آقا علیہ السلام کی ہاتھ دے نال وضو کروانا حضور آقا علیہ السلام نماز پڑھنی تے انہیں یار دیاں اداواں ول ویکھ دے رہنا عمر چھوٹی ہے یہودی دا پتر لیکن کریم آقا علیہ السلام دے نال محبت اور عشق ہو گیا علی حیدر شاہ صاحب نے فرمایا سی عشق لگا سی کھیڈا خدیا کھل گئی
لگ گیا ہے ان دنوں دا رات 11 دی نیند گئی رات جاگ سونے نیند کوئی نہیں آتی لوگ کہتے اللہ رات بیٹھیا کیوں لگدیا بنایا نہیں جلدی جلدی رات مکا دے صبح جا کے تیرے محبوب نو ویکھا بابا بلے شاہ نے آخیا عشق آخری اولا یہ دیکھا نبی اولے عشق آخری اولا یہ دیکھا نبی اولے کھ چھڑدا نہیں ہودا جدے پہ جاوے پلے کریم آقا علیہ السلام نے غلامت چھوٹی جی عمر دے وچ میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال عشق ہو گیا جنوں عشق حقیقی ہو جاوے او دے تین نشانیاں ہوندیاں رنگ زرد آہ سرد چشمے تر جنوں عشق حقیقی ہو جاوے او دا رنگ زرد پہ جاندا پیلا پہ آہ سرد عاشق نوں جدوں ویکھو گے تے یاد وچ ہو کے مار کے بولے گا حضرت خواجہ باجی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بستام دی نگری دے وچ جا رہے تھے ایک درویش ملیا انہیں اس طرح دا حکم مارے کہ خواجہ صاحب بے ہوش ہو گئے ہوش آیا او دے کول گئے تے جا کے آکھیا بھی ساری زندگی دی نیکیاں تو لے لے تے آ حکم مینوں دے چھا مریداں نے عرض کیتی یا حضرت ساری زندگی دی نیکیاں دے کے ایک حکم پہ منگدے فرمایا تانوں نہیں پتہ میں ایتھے بیٹھ کے ویکھیا اس درویش نے اس طرح دا حکم ماریا کہ رب دا عرش ہلا کے رکھ دیا ہوکا عاشق اور بھیگڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہنجو ہارے تے ہو کے ہاوا اے دے گیا یار سوگاتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برسات کریم آقا علیہ السلام دے غلامت تیسری نشانی ہے کہ چشمے تر عاشق نوں جدوں ویکھو گے روندیاں ہی ویکھو یہ تینوں نشانیاں اس بچے دے وچ پوریاں ہو گئیاں کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور آقا علیہ السلام نماز واسطے تشریف لے کے آئے سارے بچے دے نال پیار کیتا لیکن او بچہ نظر نہ آیا دوسرا دن آیا میرے کریم نے سارے بچے نال پیار کیتا پر او بچہ نظر نہ آیا تیسرا دن آ گیا حضور نے سارے بچے نال پیار کیتا پر او بچہ نظر نہ آیا ایک تھے ٹھہر کے ایک جملہ عرض کراں او محبے کیے جنوں اپنے محبوب دی خبر نہ ہوے او عاشق کی جنوں اپنے معشوق دی خبر نہ ہوے او پیری کیے جنوں اپنے مرید دی خبر نہ ہوے او نبی کیے جنوں اپنے امتی دی خبر نہ ہوے کریم آقا علیہ السلام دے غلاماں میرے حضور نے سارے بچے دے نال پیار کیتا پر او بچہ نظر نہ آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صاحب میرا یار پیچھے اج بھی سونے اج تیرے لوگ نے بولدا نہیں سونے مجھے کھاندا نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے انہوں دس کے آئیے میری لجیاں نال نہیں ہو لائی لج پالا نال لائی اب آؤ میرے یار دا پتہ لے کے ضرور دے وچ رہنے والے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ادھر بچہ اپنی ماں دی گودی دے وچ لیٹیا ہویا اج 3 دن ہو گئے نہ کچھ کھاوے نہ کچھ پیوے نہ کچھ بولے تے ماں ہوندی ہے ماں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سہن جدائی پتراں دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی ماں نے سینے دے نال لایا لا کے آکھ دی عبد القدوس وے بچیا وے اکھاں کھول ویکھ تیری اماں پہ روندی آ وے پتر اکھاں کھول ویکھ تیرا باپ پہ روے نوجوان اچانک عبد القدوس نے اکھاں کھول لیا ماں آکھدی ہے ٹھیک نہیں میں لے کے اونی تے پترا بھی نہیں میں لے کے اونی بچہ بول کے والا بچے دا باپ بول کے کہنے لگا پترا تے دس کے حکیم کو لے کے جاواں تے بچہ دس کے طبیب کو لے کے جاواں بچہ رو کے کہنے لگا بابا اج حکیمہ تے طبیبہ دی لوڑ گئی نہیں مینوں رب دے حبیب دی
اللہ تعالیٰ برکت بڑی خوشی اللہ کریم آپ علیہ السلام سے ہی کہا ہم چرچا کرنے جو توفیق میں کریم آقا علیہ السلام دے غلام عرض کریں کہ وہ بچہ ایک ایوی جناب والا نوجوان حضور نے نموز سے بہر دے رہے وہ بچہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے عشق دے وچ مر رہا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام بچے دا باپ جناب والا پتر والا پوری پا کے ویکھیا تے ماں آکھدی کچھ نہ آکھدی میرے پتر دی آخری ساواں نے ماں آخری جا جڑا ویرا یار نو بلا کے لے بچے دا باپ کے رات کو دروازے بج رہے تھے جا کے دروازے دے کول بچہ پیچھے بول کے کہنے لگا بابا جاندا پتر ٹوٹتے جاواں مسلماناں دا رسول اسی یہودی پتہ نہیں ساڈے گھر آوے کہ نہ آوے بچے نے بڑا جو بڑا بولیا اور میں تے کہنا کلم ہی توڑ کے رکھ دیتا کہنے لگا بابا ایک بار جا بلا کے لے کے آ او کلی نہیں ویکھدا بوا نہیں ویکھدا کوٹھی تے بنگلے نہیں ویکھدا اون جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے ماہی آپ ہی آ جانا ان کو بلاون والا تے ہو کوئی یار نو بلاوے تے یار آپ ہی آ جاتا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ایک بچے دا باپ گلی وچ ٹریا تے کریم آقا علیہ السلام دا خرامہ ٹوندے تشریف لے کے آ اے بچے دے باپ نے جا کے قدمی دیکھ کے عرض کی اے مسلماناں دے رسول جلدی ساڈے گھر آویں کہ میرا پتر تے راواں پہ اڑی کدائی میرا بچہ تیرا راواں پہ اڑی کدائی ادھر بچہ میرا ایمان یاد بھائی میرا یاد تیری دا مدینہ والیا یاد تیری دا مدینہ میں یاد ہے کہ تسی جناب والا ہاتھ کھڑے کرو تے جناب والا میرے بڑی داد دو لیکن میرا ایمان میرا عقیدہ ضرور ہے کہ جیڑا بھی مسلمان ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ضرور آ جاندے تے جے آپا نہ تے مصطفی علیہ السلام کول ضرور بلا لیندے کریم آقا علیہ السلام دے غلام نماز عشاء لے کے تے ہن تک تسی بیٹھے ہوئے اے جڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اے آواز تہاڈی آواز لے کے تے گنبد خضرا دے نال جا کے ٹکر جاوے جا کے آنکھیں سونے آنکھی دیکھ کے آئیے کہ اجے بھی غلامت تیری راواں پہ اڑی کدے اس طرح آواز مارو سارے مل کے بڑو یاد تیری دا مدینہ والیا یاد تیری دا مدینہ یاد تیری ذل
الصلوۃ والسلام دے غلام ادھر حضور تشریف لے کے آئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے ول دیکھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف حالک فرمایا تو میرا یار ہے تے دس تیرا کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جدو کسی دا یار کسی جا کے پوچھے پھر دس تیرا کی حال ہے اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہے 18 سال تو بعد اللہ نے صحت عطا کی قدرت دی دلیل بنی فرمائے جبریل جا کے میرے نبی نے پوچھ کے آ کے رب پہ فرماندا دوستو تواڈا کی حال ہے جبریل آئے آ کے کہ نبی اللہ پہ فرماندا دوستو تواڈا کی حال ہے فرمایا جبریل پہلے نال مندا ہی حال عرض کی نبی اللہ 18 سال تو بعد اللہ نے صحت عطا کی تے فرماندے حال مندا ہے فرمایا ہاں جبریل کوئی حال چنگا سی رب روز پوچھدا رہیا سی دس ایوب تیرا کی حال ہے یعنی کہ جدو یاراں نے پوچھن کہ دسو تواڈا کی حال ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک بچہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والے ویکھیا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹل چلے فرمایا پڑھ آخری باری محمد کا کلمہ تیرا میرا وعدہ رہیا تھوڑی دیر تک جنت وچ نہیں جاواں گا جتنی دیر تک تیری شفاعت کر کے تینوں نال نہ لے جاواں بچے نے باپ بڑھ ویکھیا باپ کہندا پتر اوئی کر جو تیرا یار آکھدا ہے بچے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مکھ تے اکھ رکھی تے آخری باری میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے بچے دی روح پرواز کر گئی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا صحابہ اس بچے دے کفن تے دفن دا انتظام کرو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جدو اس بچے دا جنازہ مدینے دی گلیاں دے وچ نکلیا مدینے دی گلیاں دے وچ کو حرام مچ گیا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے دے جنازے دے نال ٹوٹے دنیا ٹوٹیاں چل کے میرے نبی نے اپنے پیراں دی ایڑیاں چھو لئیاں جناب والا اپنے پیراں دے پپاں دے پہاڑ ٹوٹے صحابہ نے عرض کی سونیا کہ پیراں تے تکلیف ہے سونیا موڈیاں تے جھلے نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے پیراں تے تکلیف کوئی نہیں عرض کی سونیا وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے عاشق دے جنازے وچ فرشتے یہ نے آ گئے پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں فرشتے یہ آگے نہیں کہ پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں ملتی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بات مکمل کرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے دا جنازہ آپ پڑھایا جنازہ پڑھا کے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ قبر دے اتر گئے صحابہ بڑے درد نال رومن صحابہ دے جس طرح رومن ابو ہریرہ اس درد نال روئے کہ صحابہ نے پوچھنا پے گیا ابو ہریرہ بچہ تیرا کچھ لگدا سی فرمایا بچہ تے کچھ نہیں سی لگدا بچے دے مقدر ویکھ ناز کیا کرنا بابا بچے نماز تو نہیں پڑھی روزہ تو نہیں رکھیا حج تو نہیں کیتا زکات تو نہیں دیتی ایک یار دا عشق کما کے ٹر چلے ہیں فرمایا صحابہ یار نے ہتھی دفنا کے دسیا عشق کرنا ہوئے تے ایویں دا کریا عشق کرنا ہوئے تے ایویں دا فرمایا صحابہ دے دل پیا کردا کدے اے نہ مریا کدے اے دی جگہ ابو ہریرہ ہی مر جاندا ابو ہریرہ ہی دی جگہ مر جاندا اور بھیگڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق جنا دی اے وہی ہڈی رچے اسلام دے غلاموں میں عرض کر رہے ہیں کہ جیڑا حضور آقا علیہ السلام نے دیکھا وہ بھی دیوانہ تھی جنہیں نہیں دیکھا وہ بھی دیوانہ میں بات نہیں تھی مکمل کر رہے ہیں مگر میرا ذہن سے میں اس عاشق کی گل سناندہ بھی نے ویک کے نصیب سے کرتا ہوں تو میں ایتھی مکمل پھر سے لجبال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میں آخر کے پیغام عرض کر رہا ہوں تقریر میری ختم ہو رہی میں پیغام عرض
کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضور آقا علیہ السلام دا میلاد مناؤ کہ حضور آقا علیہ السلام دا مشن اپناؤ حضور دی تعلیمات پہ اتے عمل کرو حضور دی تعلیمات اتے عمل کیے کہ آقا علیہ السلام نے ہمسایاں دا خیال کیتا ساڑا کام ہے کہ ہمسایاں دا خیال کرنا لجپال کریم آقا علیہ السلام نے نرم دلی دے نال اپنی پوری زندگی بسر کی ہے ساڑا بھی کام ہے اتفاق اور محبت دے نال زندگی بسر لجپال کریم آقا علیہ السلام نے اپنے والدین کی فرما برداری دا درس دیتا ساڑا کام ہے کہ حضور آقا علیہ السلام دے غلام اپنے والدین کی فرما برداری دے زندگی بسر کی اور کریم آقا علیہ السلام دے غلام لجپال کریم آقا علیہ السلام نے 5 وقت دی نماز ادا کی ہے ساڑا کام ہے کہ 5 وقت دی نماز پابندی دے نال بابت جماعت ادا کرنا اور کنجرور دے وچ رہنے والے اے حضور آقا علیہ السلام نے کتنی طیب اور پاک سنت ہے نماز شریف پڑھنا حضور دی سنت پاک اور رب دا فرمان دی شان کم و پیش اللہ کریم نے نماز دا 750 بار حکم دیتا ہے کنے باری 750 بار میں بھائی محمد عرفان صاحب کی بلا شاہ جی میں عرض کرا نا ایک بار کام تو اے نام منن نا تو میں پھر دوسری بار عرض کرنا پھر نام منن تو میں تیسری بار عرض کرنا تو ایک بار شاہ جی ہونا دے دل سے خیال دے ضرور آوے گا کہ یار آسیس کو بار بار کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی گالتے ہیں بار بار جو کہہ رہے ہیں مجھے میں اتھو اندازہ ایک لگایا کہ اللہ کریم دا بار بار سانو کہنا واقعی مسلح کوئی نہ کوئی گالتے ہیں کوئی نہ کوئی گالتے ضرور ہے اچھا بھی کتنی سونے سنت پاک نماز پڑھنا اچھا جنہیں نماز پڑھی انہیں کریم آقا علیہ السلام کی نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے نا تو جنہیں نماز پڑھی انہیں کی کتا حضور دی اکھانوں یہ جی گل میں ذرا اچھی سننا کی کتا اور اچھی بولو کی کتا ٹھنڈک پہنچائی جنہیں نماز پڑھی انہیں حضور دی اکھانوں اچھا تو جنہیں نہ پڑھی انہیں دکھ پہنچایا نبی آوے تو حضرت امامینہ فرما دیا میں دیکھا کہ حضور اللہ بہلر میں کان لا کے سنیا تو آواز آ رہی رب حبلی امتی کریم آقا علیہ السلام دار دے جانتے عرض کر رب حبلی امتی میرا آئے تے جانتے رب حبلی امتی حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے جو کریم آقا علیہ السلام نے دفن کیتا تے میں حضور آقا علیہ السلام دے چہرے دے کفن ہٹایا کپڑا ہٹایا تے میں کان لا کے سنیا تے آواز آ رہی رب حبلی امتی نبی آوے تے منت یاد کرے جاوے تے منت یاد کرے دنیا دے تو پردہ فرماوے تے منت یاد کرے امت دا حال دیکھو اپنے نبی دی آنکھ میں دکھ جدو تسی آنکھ دے نا ساڑھے کو لاکے میرے کو کئی بندے آگے میں کہتے ہیں آنکھ دی دعا کرو میں حقا دے واسے جی ساڑھے کار وچ برکت کوئی میں کہ برکت کتوں آوے کیوں تو نماز ہی نہ پڑے حضور آقا علیہ السلام کے غلام اہل سنت و جماعت بلکہ مسلمان بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے اسے ہی وجہ کم از کم اپنے گھر دے 2 بار قرآن پاک دی تلاوت کرو صبح اٹھو تو سورہ یاسین دی تلاوت کرو رات کو سوو تو سورہ رحمان اور سورۃ ملک پڑھ کے سویا کرو دن چڑھے تے تیرے گھر دے پھر بھی برکت آون رات پوے تے پھر بھی برکت آون آخری پیغام عرض کر رہے ہیں داڑھی شریف اپنے چہرے دے سنت رسول سے اور کتنی سونی سنت پاک کتنی سونی سنت پاک میرے داڑھی شریف قبلہ شاہ جی صرف ایک میرے نبی کی سنت نہیں 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام دی سنت جنہیں حضور دی سنت نہ رکھی وہ صرف حضور دا گناہگار نہیں وہ بلکہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام دا گناہگار سمجھ آ رہی ہے کسے گل پچھلے منڈیاں میں نے پتا ہوں تو اسی نہیں بولنا میں تو اڑی دکھ دی راگ دے ہاتھ جو رکھ لیا میں نے پتا میں سائیاں نے جوڑے تھے خیرات میں چند دن پہلے میں رات بھی کر رہا سی میں نا سیالکوٹ گیا تو سیالکوٹ میں یہ ممبر تے بیٹھا تو انہوں نے نا مینوں موضوع دیتا سیرت مصطفیٰ تو میں 1.5 گھنٹہ داڑھی دے تے گفتگو کر رہا ایک بابا میرے بعد وچ کہن لگا حافظ جی ساڈا تے خیال سی اسی مولوی دا امتحان لاؤں گے مولوی نے ساڈے ہی لے لیا اپنے چہرے دے سنت رسول سجا لو مرتے جانا ہی ایک نہ ایک جدوں تواڈے چہرے تے سنت رسول جو ہوے گی تے تسی قبر دے جاؤ گے تے مصطفی علیہ السلام نے تواڈی قبر دے وچ آنا ہے تے مصطفی علیہ السلام تواڈی قبر وچ آ کے تواڈے ول ویکھ کے آکھن کہ میرا غلام پہ آیا
غلام آئے اپنے چینہ کی سنت رسول سجا لو مثال عرض کرا ساڑھے کل کرتار کو بالکل قریب ہے ساڑھے اللہ نہ کرے توڑا چکر لگی کیونکہ میں اکثریت نال کہنا سی گہرہ دے دربارہ دے کیوں جائیے جو ساڑھے اپنے جو ہے ساڑھے اپنے جو ہے نا سی گہرہ کل کیوں جانا ہے برحل کوئی سردار کوئی سکھ صاحب ملے نا بھائی یاسر صاحب بھائی عرفان صاحب دیگر توڑے معابرین میں صاحب دے نامت واقع حصہ واسطہ نام نہیں لے رہے کہ شاہدی صوفی اصغر صاحب حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں توڑا سکھ صاحب دے ٹکرا ہوئے تو انہوں آکھیا جی سردار صاحب سکھ صاحب 10,000 20,000 روپیہ لے لو تے جڑی تسی اپنے چہرے تے بال سجائے نا داڑھی شریف نو کٹا دو منڈا دو وہ آکھے گا نام پوچھ جائے کیوں وہ آکھے گا میرے گرو دا فرمان میرے سکھ دا فرمان میرے آقا دا فرمان میرے دین دے وچ لہذا میں نہیں کٹا سکتا وہ سکھ جھوٹا او دا دین جھوٹا او دا آقا جھوٹا او دا گرو جھوٹا وہ آپ جھوٹا تو سچا تیرا دین سچا تیرا نبی سچا تیرا خدا سچا تیرا دین سچا تو آپ سچا وہ پیسے لے کے نہیں مڈاتا تو پیسے دے کے مڈا دیتا کیا پوچھتے ہو کہاں درد ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے آج کل دا منڈا کہنا میں نے شرم آگئی ہے داڑھی سجان لگیا میں کہ چلیا تو شرم آوے حضور دی سنت سجان دیا تو شرم آوے تو ہمیں تو مصطفیٰ دا غلام دا مصطفیٰ دا امتی تو شرم آوے میں چونکہ اس بات جو دلائل میرے بہت زیادہ نہیں میں ایک دو بات اکل زیادہ چاہنا ساڑھے کول نا بارڈر چونکہ شکر گڑھ دے بیک سائڈ سے بارڈر بڑے پائی میں بارڈر لگتا ہے اور بڑے ٹیلرہ نوانا وہ تو بھی بارڈر لگتا ہے تو اسی کتے بارڈر دے جو تاڑا نا چکر لگے تو اللہ نہ کرے ساڑھا کوئی فوجی شہید ہو جاوے نا پھر فوجی دا چہرے دیتے گردو گبار ہوئے وردی دیتے گردو گبار ہوئے پہچانیا نہ جاوے ایسی پڑھا کی کرانگے او دی جنٹ دا نمبر بیکھان اگر او دی جنٹ دا نمبر اپنی جنٹ دے نال مل جاوے نا اسی آکھا کہ بندہ اپنا ہے سمجھ آ رہی اسے سورو لاؤ میں پتہ چلے سمجھ آ رہی یعنی کہ وہ جنٹ دا نمبر اپنی جنٹ دے نال مل جاوے تو آکھا کہ بندہ اپنا جدو تسی قبر دے وچ جانا نا تواڈے چہرے تے داڑھی شریف ہونی ہے نا تے منکر نکیر نے تواڈے چہرے تے کفن ہٹانا ہے تے منکر نکیر نے بھلا کیوں کہنا بندہ اپنا بندہ ہی اپنا ہی آیا بندہ اپنا آیا میں قبلہ ساڑھے حافظ محمد یاسر صاحب تشریف لے کے آئے گئے آپریٹنگ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی اور میں بارکباد مستحق نے بخاری سن قبلہ شاہ جی بڑا ہی اچھا سن لے اور اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی اس واڑی شاہ جی بارن فاٹک میں نا چونکہ میں خط کروان جاندہ رہا سی انہوں نے پتہ ہے کہ اتھے مڑا ہے کہ شمع دے کول اسی مڑے سارے خط کروان جاندے سے جتنے بھی علماء کرام میرے والے توجہ کر رہی سارے اسی علماء کرام اتھے خط کروان باسے جاندے رہی سی تو اتھے میں گیا تھے ایک مڑا وہ اپنے چہرے دیتے نا فیشل کروا رہا میں آتو مجموع انہوں پوچھ رہا میں کہ کی کروا رہا انہیں کہ جی فیشل میں کہ کیوں کروا رہا انہیں کہ آگے جی گلی دل چوں دی جاما تے آنکھاں کی ڈا سونا مڑا جا رہا میں کہ میں کہ تو اپنے چہرے دیتے ہزاران روپے لگا رہا لکھا روپے لگا تو چہرے اپنے نو سجا لے گلی دے وچ جا تے تینو کوئی نہ دیکھے اپنے چہرے دیتے سنت رسول سجا لے تینو کوئی نہ دیکھے ارشاد خدا تے دیکھے مصطفیٰ علیہ السلام دا رابط تینو دیکھی اور نوجوانوں مڈیو سارے نے دنیا دے ٹوٹ جانا ہے اور ایک نہ ایک دن تو رب دی بارگاہ وچ جانا ہے یہ تے اٹل حقیقت ہے کہ جناب والا قرآن فیصلہ کر رہا ہے کل من علیہا فان فرمایا سارا کچھ ہی فنا ہو جاوے گا فرمایا واجب واجب ربی کا ذو جلال والاکرام فرمایا تہاڈے رب دا جلال تہاڈے رب دی عزت تہاڈے رب دی بزرگی باقی رہ جاوے گی ایتھوں پتہ یہ چلیا کہ اسی زندہ نہیں رہنا یہ تے نہیں رہنا ایت ذائقۃ الموت نے بھی دسیا تھا کہ اسی زندہ نہیں رہنا جو مر جو جانا جو پتہ جو ہے ٹر جو جانا تو تیاری کر کے جائیے تاکہ جائیے تو مصطفیٰ علیہ السلام میں بالکل بات مکمل اتھے مکمل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق مستی دا تاجدار عاشقاں دا امام غیرت مند امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا غلاموں مریدو جدو میں قبر دے جاواں تے میری ذرا قبر جڑی ہے ڈونگی کھودیا جی
میرے وال توجہ کرو میں تو آٹی جان چھڑی تے لنگر پھر ملنا ہے اس واسطے میرے وال توجہ کرو میں جان چھڑا لگا بس تو آٹی پھر بندے کدے متھے لگنا ہوتا ہے میں چھڑن لگا تو اعلیٰ حضرت فاضل ریبیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے مریدو جب میں قبر دے جاواں تے میری قبر جڑی ہے ذرا ڈونگی کھود دیا جی مریداں نے عرض کی لاجپال کیوں فرمائے اس واسطے جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آن تو میں اٹھ کے تے کھڑا ہو جاؤں تو میں نے پوچھن کیوں کھڑا ہویا پوچھن ماں کنتا تقول فی حق هذا الرجل اے سامنے جی تیری شخصیت آپ فرمانا میں جلدی جلدی اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تو میں نے پوچھن کیوں کھڑا ہے تو میں آقا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد سیرت مصطفیٰ سبحان علیہ لجپال کریمہ علیہ السلام دے غلام 5 وقت دے نمازی بن جاؤ سارے جتنے بھی محفل دے معاونین بھی جتنے بھی سارے میں اگلے سال آما تے یہ سارے ملے دسن جی اسی 5 وقت دی نماز پڑھنے پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی جڑے اپنے والدین دے نافرمان و فرمانبردار بن جائیں دنیا دی دولتاں دنیا دی نعمتاں دنیا دی جناب والا ساریاں عیاشیاں ایک پاسے تے ماں پیو جیسی نعمت ایک پاسے ماں پیو جیسی نعمت کوئی اے تے جدوں جس کسی دی ماں دنیا دے تو جاوے نا اونوں کچھ ماں دی قدر باپ دنیا دے تو جاوے اونوں کچھ کے باپ دی قدر جنہاں دے ہے نے ہونے جناب والا جا کے اپنے والدین دے کول جا کے اور بڑا ہی عظیم رشتہ ہے لہذا اپنے والدین دے فرما بردار بن جاؤ صبح اٹھو انشاءاللہ تعالی نماز فجر با جماعت ادا کرنی ہے انشاءاللہ میں وعدہ نہیں لیندا تواڈی میں نہیں وعدہ لیندا بعد وچ نہ کہ چنگے بندے بلائے وعدے بڑے کرنے میں وعدے نہیں لیندا لیکن اے کہ تسی 5 وقت دی نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ نیت المؤمنین من خیر من عمل فرمایا محمد نیت اور عمل نال بہتر ہے نیت کر لو انشاءاللہ تعالی جدوں تک نیت رہے گی ادوں تک ثواب ملتا رہے گا لہذا نیت کر لو انشاءاللہ تعالی 5 وقت کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے کہ اپنے چہرے پر سنت رسول سجاؤ گے نا اور اپنے والدین کی فرمانبرداری دی زندگی بسر کرو گے نا انشاءاللہ اے میرا پیغام ہے اور تسی ایک نے بھی عمل کر لیا نا تو میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے فقیر آئے صدا چلے حامیت تمہارے لیے دعا کر چلے ہمارے